حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال کی عمر میں تھے جب مسلمان ہوئے. ذرا میرے ساتھ چلیے گا تھوڑا سا. 30 سال کی عمر میں تھے مسلمان ہوئے, 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. اسلامک لائف کتنی ہے؟ 6 سال صرف اسلامک لائف. اور جب دنیا سے گئے ہیں تو نبی اسلام نے ان کی وفات کے موقع پہ فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنے کے لیے. اب یہ مقام کیوں ملا؟ ان کی زندگی میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا لا اجد لاحد من المسلمین غشا فی قلبی. میں نے آج تک اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے نفرت نہیں رکھی, کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا, بغض نہیں رکھا, دشمنی اور بیزاری نہیں رکھی, عداوت اور دشمنی میں نے اپنے دل میں نہیں رکھی. ولا احسد علی احد علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ. اور میں نے کسی مسلمان کو جو خیر ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے میں نے آج تک اس پہ حسد نہیں کیا. شاید اس وجہ سے اللہ نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت عطا کر دی تھی. یہ مقام ملا. امام ابن قیم رحمہ اللہ کی بات کر لیجئے, انہوں نے اپنی زندگی کا ارادہ بنا لیا. انہوں نے کہا کل الناس فی حل منی, میں نے ہر بندے کو معاف کر دیا, میں کسی کا کوئی کینہ بغض اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتا, ہر شخص کو معاف کر دیا. اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ پھر ہر شخص کو معاف کرتے. ایک وہ بندہ جو اس شہر میں سب سے زیادہ ان کا مخالف تھا, سب سے زیادہ ان کے خلاف سازشیں کرتا تھا. اب حق تو یہ ہے کہ پھر سب سے پہلے اس کو معاف کیا جائے, اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے. وہ جب فوت ہوا تو اس کے گھر میں گئے, ان کے گھر والوں کو جا کے ضمانت دی اور کہا کہ ہر ماہ اتنا راشن میں تمہارے گھر میں پہنچاؤں گا, کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے آ کے لے لینا. یہ ہے اخلاق کا پہلو. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی, ہندوستان کے بہت بڑے عالم, ان پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا لیکن وہ ناکام ہوا. وہ پکڑا گیا, جیل میں چلا گیا. کافی عرصے بعد واپس آیا, آ کے اپنے گھر والوں سے پوچھتا ہے میں اتنی دیر جیل میں رہا, اتنے دن کیا کھاتے تھے, کیا کرتے تھے, کماتا تو میں ہوں, کہاں سے انتظام ہوتا تھا؟ کہا جی وہ ایک ثناء اللہ نامی بندہ آتا تھا, مولوی صاحب, وہ آگے راشن دے جاتا تھا, جب ختم ہوتا تھا پھر دے جاتا تھا. یہ ہے اخلاق کا پہلو. اسے کہتے ہیں, دیکھیے یہ اخلاق کا کلائمیکس ہے کہ صرف معاف نہیں کرنا بلکہ معاف کرنے کے بعد پہلے سے زیادہ حسن سلوک کرنا. یہ ہے اخلاق کا کلائمیکس, اخلاق کی چوٹی, اخلاق کا عروج, کہ صرف معاف نہیں ہے بلکہ معاف کرنے کے بعد پہلے سے زیادہ حسن سلوک کیا جا رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ چیزیں خریدنے کے لیے. ان کے پیسے ان کے عمامے پگڑی کے اندر تھے, لیکن کسی نے ان کے پیسے چرا لیے. جیسے آج بھی جیب کاٹ لی جاتی ہے, تو لوگوں کو, ساتھیوں کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود کے پیسے چرا لیے گئے. بد دعا کرنے لگے, اللہم اقطع ید السارق, اللہم اقطع ید السارق, یا اللہ چور کے ہاتھ کاٹ دے, یا اللہ چور کو سزا دے, عبرتناک سزا دے, اس کو ہلاک کر. لیکن عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم ان کان فی حاجت فبارک لہ فیہ, یا اللہ اگر وہ ضرورت مند تھا نا تو اس کے لیے ان پیسوں میں برکت ڈال دے اور اس کی ضرورتیں پوری کر دے. یا اللہ اگر وہ چور تھا, مجرم, عادی مجرم تھا, تو یا اللہ پھر اس کو ہدایت دے دے. یہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں. لوگ بددعائیں دے رہے ہیں اس چور کو اور یہ دعا دے رہے ہیں اس کو. یہ ہے اخلاق کا لیول.